مولانا صاحب یہاں میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایک جو بحث اکثر گھروں میں چھڑتی ہے، بلکہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد، کہ اگر عورت کام کرنے کا کہے غربت، تنگی، مفلسی کی وجہ سے، تو مرد یا گھر کے جو بڑے ہیں یہ کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ بھی دنیا کیا کہے گی، ہماری غیرت، ہمارا نام خراب ہوگا، گناہ ہے. پھر مذہب کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، وہاں بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کر دی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کو کام کس حالت میں کرنا چاہیے اور کس میں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو ابھی سائیکی کی بات کی گئی، محترمہ صاحبہ نے سائیکی بتائیے کہ مردوں کی سائیکی کہ عورتیں کام نہ کریں، گھر میں رہیں. ہمیں اصل میں یہ سائیکی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے زیر نگی جتنی بھی خواتین اور جتنے بھی بچے ہیں ان تمام کے نان و نفع کا ذمہ دار ہے. ہمارے معاشرے میں مرد شادی تو کر لیتا ہے لیکن نان نفع کا ذمہ دار نہیں بنتا. شادی کرنے کے بعد وہ یہی چاہتا ہے کہ میں بس اب آزاد خیال رہوں اور پیچھے گھر میں جو مرضی ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حالانکہ اسلام سب سے زیادہ مردوں پہ اس بات کو عائد کرتا ہے اور ان کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا، اور اگر والدین بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا تمام خرچہ اس شوہر نے، اس آدمی نے پورا کرنا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ کہ اسلام عورتوں کے کام کرنے پہ کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ بالکل کام نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمیوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. تو کمائی کے اعتبار سے اور حصے کے اعتبار سے آدمی اپنے حصے کا مالک بنتا ہے، خواتین اپنے حصے کی مالک بنتی ہیں، اور آدمی کسی بھی طریقے سے خاتون کے حصے کی رقم نہیں لے سکتا. ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ بھی آ جاتا ہے کہ خاتون کما کے لے کے آ رہی ہے اور آدمی اس پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. آدمی نشہ کر رہا ہے اور خاتون جو ہے وہ کما کے لے کے آئی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، نشے کے لیے آدمی تمام کی تمام رقم اس سے اینٹ لی، اسے مارا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اب تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کام کرنے کی اجازت اسلام دے رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک جو سوچ ہے یا ایک اس کے پیچھے ذمہ داری آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عام روٹین میں ذمہ داری مرد کی ہے تمام ضرورت پورا کرنے کی، لیکن اگر گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ معاشرے میں نہیں ہے کہ وہ اکیلا اپنے تمام بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکے، تو پھر خاتون باہر نکل سکتی ہے. یا خاتون کا کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے تو وہ باہر نکل کے کمائی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سرٹن کنڈیشنز ہیں کہ جنہیں کچھ شرائط ہیں جنہیں لامحالہ طور پہ عورت کو پورا کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ اسے اپنے جسم کے لباس کا احتیاط اور اہتمام کرنا پڑے گا. جو اسلام نے ایک پردے کا تصور دیا ہے، جسم کو ڈھانپنے کا سطر کا تصور دیا ہے، وہ عورت کے لیے لازمی ہوگا. میں یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھے. نظریں جھکانے کا حکم مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا خواتین کے لیے ہے کہ آدمی بھی اپنی نظریں جھکا کے خواتین سے بات کریں اور نظریں جھکا کے رکھیں. ان کی آنکھوں میں خواتین کے لیے عزت ہونی چاہیے اور ایسی خواتین کے لیے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. اپنے جسم کا جتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے عبا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، وہ اسے اہتمام کے ساتھ ڈھانپے. تیسری بات یہاں پر یہ کہ کوئی بھی ایسے حالات جہاں پہ وہ اکیلی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایک مرد موجود ہے وہاں پہ، جسے آپ تنہائی کہتے ہیں، تنہائی کی کیفیت وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے. جتنا بھی ممکن ہو اسے اوائڈ کیا جائے. اور چوتھی چیز یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے فتنہ کا اہتمام نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اس کا باہر نکلنا فتنے کا باعث نہ بن جائے. اور سب سے بڑا عورت کے لیے فتنہ یہ ہے کہ اس کی کہیں پر بھی اس کی شخصیت کو کوئی مسخ نہ کرے، اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ حالات ایسے ہیں کہ جن کی موجودگی میں وہ اگر باہر نہیں نکل سکتی ہے، لیکن اگر ان حالات پہ قابو پا لیا جائے تو وہ باہر نکل سکتی ہے، وہ کمائی کر سکتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے، اپنے خاندان کے لیے روزی کا اہتمام کر سکتی ہے. ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت نہیں کی ہے. جی، کیونکہ الزام عورت پہ ہی آتا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں بچوں کی تربیت نہیں کی ہے. یہاں میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت جب انکریج کرے گی ہی تبھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا یا اس کو کچھ تنگ کرے گا، یا کبھی کبھی نہ انکریج کر کے بھی زیادہ تر بلکہ ایسا ہو ہی جاتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے اور ہمارے ہاں مرد بیمار ہے؟ جی اکثر ذہنی طور گھروں کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ ریسرچ دیکھیں، تحقیق دیکھیں اس پہ، تو وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے یہ آپ کے جانے ہوئے مرد کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہوتے ہیں زیادہ تر. سو یہ جو ہے یہ بھی کہنا کہ جی وہ گھر سے باہر نکل گئی اس لیے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے اس طرح کی سچویشن، یہ بھی غلط ہے. صاحب کہہ رہے ہیں
وہ اس کو اگر مد نظر رکھ کر بڑھنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. بالکل وہ بیسکلی معاشرے کی خرابیوں کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے خرابیاں بڑھانے سے پہلے اس کو آپ کنٹرول کر لیں. اگر وہ لباس کی بات کر رہے ہیں یا وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آفس میں کام کر رہی ہیں, 65 ایئرس کے بعد ہم نے وومن ہراسمنٹ بل جو پاس ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو مولانا صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی خواتین کے ساتھ ورک پلیس میں کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے, اس کی پکڑ ہونی چاہیے, اس کی سزا ہونی چاہیے. کہ اس کا اسلام سے اتنا تعلق نہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ جی دنیا کے اتنے مسلمان ملک ہیں جہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں. یہاں پہ آپ کی جو پیٹریارکی ہے, جو آپ کا فیوڈل سسٹم ہے, یہ سارا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی بھی پبلک اور پرائیویٹ کا فرق رکھا ہے. عورت کی جگہ گھر میں ہے اور پبلک پلیس جو ہے وہ مرد کا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے کسی خاتون کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں وہ گئی کیوں تھی وہاں پہ؟ اچھا نے کپڑے کیا پہنے ہوئے تھے, اور ہم وہ کہتے ہیں وکٹم کو ہی ہم کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. آپ بتاؤ کہ آپ نے ایسا کچھ کیا ہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ہمیں مائکرو میکرو لیول پہ دونوں پہ چینج کرنے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ورکنگ وومن ہے وہ ایک سوسائٹی میں عورت سے جو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہمارے کلچر میں سمجھا جاتا ہے اس سے ایک تضاد کریٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک عورت کام پہ جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے, آپ کو کانفیڈنٹ ہونا ہے, آپ کو ایمبیشیس ہونا ہے, تبھی آپ سکسیسفل ہوگے ورک پلیس میں. پر گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ عورت سبمسو ہو, ہماری ہر بات میں ہاں ملائے, جو اس کو شرمیلی ہے تو اس کی ایک بڑی پازیٹیو کریکٹرسٹک ہے, اور یہ چیز ورک میں کام نہیں کرتی. اب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایک کلیش ہو رہا ہے. اب اگر عورت آفس جو ورک میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرتی ہے تو گھر والوں کو لگتا ہے دیکھو اب نوکری کر رہی ہے تو ہم سے بحث کرتی ہے. اب دیکھو بس یہ ہمارے مسائل ہیں. بلکہ میں نے ایک سروے یہاں ایک سارا کمپائل کیا ہوا ہے کہ جس میں وہ جو مسائل ہیں جو ہمیں ورکنگ ویمن یا ناٹ ورکنگ ویمن بٹ ہو وانٹ ٹو ورک, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے کیا مسائل ہیں. تو یہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتی ہوں اور اس پہ ہمیں ساتھ چلنا ہے کہ جی یہ کیوں کام نہیں کرتی, عورتیں ہمارے یہاں کیوں کام نہیں کرتی. پہلے تو سب سے پہلے میرے پاس ایک کامن بات یہ آئی تھی, سب کرنا چاہتی ہے بٹ اٹ از ناٹ دیئر چوائس, دیٹ اٹس ناٹ فار دیم ٹو ڈیسائڈ کہ جی. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, یونیورسٹی میں میں اگر بچیوں سے لڑکیوں سے پوچھوں اپنی کلاس کی اور سب اسٹوڈنٹس ہیں لڑکے لڑکیوں سے کہ آپ مجھے بتاؤ جب آپ کی 30 سال عمر ہوگی تو آپ کیا کر رہے ہوگے, 100% لڑکا کہے گا کہ میں جاب کر رہا ہوں گا. لڑکی سے پوچھو کہتی ہے پتہ نہیں, تو سسرال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کتنی ڈیسیژن میکنگ پاور آپ ایک لڑکی کو دے رہے ہو کہ وہ 22-23 ایئر کی ایج میں یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ پتہ نہیں, اور بچپن سے چھوٹی سی عمر میں ہم سائیکی یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ دلہا فیملی میں رول ماڈل ہی کوئی نہیں کہ دلہا راجا آئے گا اور آپ سے کہے کہ میں یہ کروں گی. ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے ہیں جو ان کے اندر جو بات پہلے بھی منیزہ آپا نے کی کہ عورت آپ کو بیشتر عورت جو کاروبار کرتی ہے وہ کہے گی میری جو آمدنی ہے اس میں برکت نہیں ہے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں بہت ایٹ لیسٹ جس سیگمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے. اور میں اکثر اوقات اپنی کلائنٹس کو پوچھتی ہوں کہ جو 100 روپیہ تم کما رہی ہو اور جو 100 روپیہ آپ کے خاوند کما رہے ہیں اس میں وہی چیزیں نہیں آتی, ڈزنٹ اٹ گیٹ دا سیم ویلیو فار دا منی. تو یہ بھی ایک ہمارے اندر ایز ویمن آلسو وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ چینجنگ دا مائنڈ سیٹ آف سوسائٹی, مگر ہمیں بھی چینج کرنا. دوسری جو وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ کام کیوں نہیں کرتی, تو جو اس میں ہمارا فیملی پریشر اور مرد کی غیرت کہ پرووائڈ نہیں کر سکتا, اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرنا, لیکن یہ ضرور آ جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ میں بیوی کو گھر سے باہر بھیجتا ہوں کمانے کے لیے, میں عورت کی کمائی کھاتا ہوں, چپ کر کے بیٹھو وہاں. اچھا وہ بچے کے کپڑے بنانے سال ہو گیا, چپ کر کے بیٹھو, میں نہیں بنا کے دے سکتا, اس میں گزارا کرو. کچھ پھل فروٹ لا دیں, 4 مہینے ہو گئے, پھل فروٹ کی کیا عیاشیاں, بڑی عیاشیاں سوچی ہیں تمہیں, لیکن میری غیرت از مور امپورٹنٹ دین مائی چلڈرنز ہیلتھ نیوٹریشن, میری بیوی کی ضروریات, لیکن غیرت نمبر 1. جی مصطفیٰ, یہ ہوتا ہے ہمارے بدل رہا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ووکیشنل ٹریننگ میں وہاں پہ میں ٹریننگ کے ہی حوالے سے بچیوں کو بہت بھرا ہوا تھا. جب ان بچیوں سے پوچھا کہ یہ ٹریننگ کرنے کے بعد کیا آپ آگے جاب کریں گی, تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہمیں اب, یا مطلب آپ کوئی اپنا اب گھر سے اپنا کام کریں گی اگر اجازت ملے گی تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب ان بیچاریوں کو. اچھا پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ کام بھی نہیں آگے کریں گی, ان کو اجازت بھی لینی ہے, تو یہ اس ٹریننگ سینٹر میں آئی کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ٹریننگ سینٹر کے اندر ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملتا ہے
منتھلی جو اسٹائپینڈ ہوتا ہے ان کا کہ جی آپ 1000 روپے آپ کو ایک مہینے میں ملے گا, آپ جا کے 4 جوڑے جو ہے نا وہ کاٹنے اسی نے سیکھ جائے. تو وہ ان بچیوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ چلو 1000 روپے جو ہے نا وہ اس 4 گھنٹے میں تو مل رہا ہے, اور ٹائم پاس کے لیے بھی مصروف رہیں گی, دل لگا رہے گا. اکنامک اس میں اسٹیٹس بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جو لو انکم ہے ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے. اب وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا سرکمسٹانشلی مجبوری کے تحت ان کو کام کرنا ہے, اور ہر خاندان میں عورت کام کر رہی ہے. اس کو ریکگنائز بے شک نہیں کیا جا رہا, لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جی سعید صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ابھی بہن نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں, بہت سستی چیزیں مارکیٹ میں بکی جاتی, انٹرمیڈیری جو ہے نا وہ پیسے لے لیتے ہیں. میں آپ کو بنگلہ دیش کی ایگزامپل ایک دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں بھی جب گرامین بینک نے یہ بہت سے انیشیٹو وغیرہ لیے تو یہی حالت تھی. وہ بیچاری سارا دن کام وام کرتی تھی, اس کے بعد جو ہے نا انٹرمیڈیری آ گیا, اس نے اپنے کمیشن زیادہ کمائی اور مارکیٹ کے اندر پھینک دیا گیا. تو گرامین بینک نے جب یہ آئی ٹی سٹارٹ کی تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. تو انہوں نے کہا اب جو فائنل پرچیزر ہے آپ کا, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے, لہذا وہ کنیکشن ڈائریکٹ ہو گیا. کنیکشن ڈائریکٹ سے یہ ہوا کہ ان کو قیمت بھی صحیح مل رہی, اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انفلیشن جو ہے نا وہ بھی کم ہو گئی ہے. زمانہ بدل گیا ہوا ہے. اب زمانہ وہ آیا ہے کہ ہم نے سب کو کام کرنا ہے. یہ کوئی چوائس, یہ کوئی لگژری نہیں ہے, چوائس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے, اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. جی مولانا صاحب, یہاں ایک اور بات آتی ہے کہ جی ایک اور ویپن ہے آدمی کا کہ جی صبر شکر کرو, بس ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے, وہ گزارا تو ہو رہا ہے لیکن وہ دل مار کے گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں, لیکن کچھ ڈیزائرز, کچھ خواب, کچھ خواہشیں, اور آج کل کے زمانے میں جب اتنی آپ کو آپشنز ہیں شاپنگ کے, دل چاہتا ہے, یا اور نہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے, بچے کا کمپیوٹر ہو, چلو جی فون ہو, چلو ہم اسکوٹر سے گاڑی پہ آ جائیں, یہ ایک بڑی جائز سی خواہشات ہیں جن کا سب کا دل کرتا ہے. لیکن آدمی کہتے ہیں جی اس میں صبر شکر, یا یہ کہ آپ زندگی اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں کام کر کے. ابھی یہ بات کی گئی کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ بیوی کا فرض ہے, شوہر کے والد کی خدمت بیوی کا فرض ہے. اسلام بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہے کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے. یہ تو ایک ایکسٹرا ڈیوٹی ہے, کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بہت مروج ہے, عام ہے کہ کھانا پکانے کی ذمہ داری, برتن دھونے کی ذمہ داری, کپڑے دھونے کی ذمہ داری یہ بیوی کی بنتی ہے. حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا, بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح کا مرد کھانا کھاتا ہے, کھانا پسند کرتا ہے اپنے لیے, ویسا ہی پکا ہوا کھانا اپنی بیوی کے لیے لے کے آئے, اس کو فراہم کرے وہ. ارے واہ, یہ تو بیوی کا حسن ہے, اس کا ابھی تو بہت سارے لوگ چینل نہ چینج کر دیں اس وقت پلیز. یہ بیوی کا احسان ہے شوہر اور شوہر کے خاندان کے اوپر. ابھی میاں بول رہے ہوں گے دیکھا نیوز پہ کیا لگایا, یہ دیکھا اسپورٹس لگاؤ, وہ تو کہیں گے آپ نے دیکھنا ہے ضرور, ورنہ ریپیٹ میں دیکھ لینا, آپ کے پتے کی بات ہو رہی ہے. جی شوہر کا اور شوہر کے خاندان کے اوپر کہ وہ ان کے لیے کھانا پکا کے دے رہی ہے, ان کے برتن صاف کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, گھر کی صفائی کر رہی ہے. اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھئی مجھے کھانا پکا ہوا چاہیے, تو شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کھانا پکا ہوا دے. ایسے ہی اگر شوہر اصل میں جو اسلام بنیادی خاندان قائم کرنا چاہتا ہے, معاشرے کا بنیادی یونٹ بنانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ محبت اور مودت کی فضا کے اوپر قائم ہو. تمام ذمہ داریاں باہر کی, آؤٹر ورلڈ کی, وہ مرد کے اوپر آئیں. وہ تمام تر کوشش اور قوت کر کے کما کے لے کے آئے, اچھا کما کے لے کر آئے. دعا بھی یہ کی گئی ہے, ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, اے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرما, اچھائی عطا فرما. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے اچھائی نہ ملے. ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, مرد اچھے طریقے سے کرے, وہ کیوں نہیں کرتا ہے. صحیح. تو آپ تھینک یو مولانا صاحب. یہاں میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو ہم آپ کو ایک پیکج بھی دکھائیں گے جس میں آپ کو آئیڈیاز ہیں, سجیشنز ہیں, اور ریئل ایگزامپلز ہیں کہ جی لڑکیاں دنیا میں اسلامک کنٹریز میں کس طرح کام کر رہی ہیں. آفٹر دا بریک. جی اوکے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کالج جاؤ گی تاکہ تم میرجبل ہو جاؤ. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک دن میں 2 گھنٹے کام کرو, اگلے دن زیادہ لگا لو, فلیکسیبل ٹائمنگ. ایک خاتون ہے